بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس رات بڑے قاضی صاحب والد صاحب نے ٹکا کر میری دلائی کی تھی، بار بار کہہ رہے تھے کہ 10 وجہ کتے، اور میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وجہ میں نے کدھر کیا ہے۔ قاضی صاحب چکوال میں ڈینٹسٹ اور ہر 15 دن مہینے کے بعد اپنا سامان لینے لاہور جاتے تھے، اور وہ جب بھی واپس آتے تو بڑا بیٹا ہونے کے ناطے میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتے تھے۔ میں اس وقت غالباً دوسرے یا تیسرے گریڈ میں چکوال کے اکلوتے انگلش میڈیم پبلک اسکول میں پڑھتا تھا، اور چکوال کے اس وقت کے خوشحال گرانوں کے بچے اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس دفعہ قاضی صاحب میرے لیے بڑا خوبصورت منہ سے بجانے والا وجہ لے کر آئے تھے۔ میں اسے اسکول لے کر گیا تو میرے کلرکس فیلو نے اسے خریدنے کی خواہش کی۔ اگلے دن وہ پیسے لے آیا اور میں نے اسے وہ 5 روپے میں فروخت کر دیا۔ چھپڑ بازار ہمارے اسکول کے پاس ہی تھا۔ اب وہ پیسے لے کر میں چھٹی کے بعد بازار گیا اور والد صاحب کے جاننے والے ایک دکاندار سے ان 5 روپوں میں املوک، املی، چورن اور سنتریاں وغیرہ لے آیا اور اسے بتایا کہ میں نے یہ سامان اسکول میں بیچنا ہے، چنانچہ اس میں سے میں نے ڈسکاؤنٹ بھی لے لیا۔ تفریح کے وقت گھر سے چھپا کر لائے ہوئے سرہانے کے کھور میں وہ تمام چیزیں سجا کر اسکول کے دروازے کے پاس بیٹھ کر بیچنے لگا۔ میرے پہلے دن کی سیل 15 روپے کے قریباً تھی، حالانکہ ان میں سے چند املوک اور سنتریاں میں نے اپنے مبینہ سہیلیوں کو مفت بھی دے دی۔ ان میں سے زیادہ بن گڑھ سیکھے ہی تھے۔ خیر، اگلے دن ان پیسوں سے اور چیزیں لے آیا اور دونوں دنوں میں میرے پاس کوئی 45 روپے اکٹھے ہو گئے۔ استانیوں کو سموسے اور پکوڑے سپلائی کے لیے اور ڈبل منافع کمایا۔ میں ان 5 دنوں میں تقریباً 70 روپے بنا چکا تھا کہ جب بڑے قاضی صاحب سے مار کھا رہا تھا۔ جب میرا آخری اور اکلوتا ووٹ یعنی میری والدہ بھی ابو کے ساتھ مل گئی تو مار کھاتے کھاتے میں نے ابا جی سے پوچھا کہ آپ بجا کتنے کا لائے تھے؟ تو وہ کہنے لگے 10 روپے کا۔ میں نے کہا کہ ٹھہریے، بجا بستے میں پڑا ہے، میں لے آتا ہوں۔ میں نے اپنے حق حلال سے کمائے ہوئے کچھ روپے اور باقی چوانیوں اٹھانیوں کی شکل میں سارے پیسے والد صاحب کے سامنے ڈھیر کر دیے، اور میں نے کہا کہ یہ لے اپنے بجے کے پیسے، اور میں نے وہ سب رقم غصے سے والد صاحب کے حوالے کر کے اپنا چگا خالی کر دیا۔ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے سارے وجوہات سنا دی، لیکن انہیں اس وقت تک اس پر یقین نہیں ہے جب تک اگلے دن انہوں نے ہمارے پرنسپل مس قریشی سے اس بات کی تحقیق نہ کر لی۔ اس کے بعد گھر اور خاندان بھر میں میرا خوب مذاق اڑایا گیا۔ کوئی کہنے لگا کہ اسے اسکول سے چھڑا کر بازار میں ریڑھی لگوا دیں۔ میرے تایا مرحوم قاضی عبداللطیف صاحب نے تو اپنے کلینک کے بارے میں مفت تڑا دینے کی پیشکش دے دی کہ قاضی مسعود صاحب میرے کلینک کے باہر چورن بیچے۔ یہ بات نصف صدی پرانی ہے۔ اس وقت کے حساب سے آج تیسری یا چوتھی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ اب زمانہ بدل چکا ہے۔ یہود امریکہ اور دوسرے ممالک میں اپنے بچوں کو پیٹرول پمپوں اور مال کے باہر ڈسپلے رکھ کے ٹریڈ شوز میں انہیں لے جا کر ان کے ہاتھوں بزنس کرواتا تھا، مختلف پروڈکٹس بیچنے کو دیتا تھا اور باقاعدہ سیل پر انہیں کمیشن دیتا تھا تاکہ وہ اپنے من پسند کپڑے اور جوتے خرید سکے۔ اگر آج ہم انقلابی قدم اٹھائے تو ہم والدین، اساتذہ، سوشل ورکرز، مدارس اور پاکستانی کے لیے اکنامک گروتھ، معاشی انقلاب اور لاکھوں کی تعداد میں فیوچر اکنامک تحلیق کرنے کے لیے ایک قابل عمل منصوبہ بندی بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تقریباً 20% لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے 10 سالہ یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں اور بچیوں کو 10,000 روپے ادھار دے دیں۔ تقریباً ہر گھر میں لیپ ٹاپ موجود ہے، اسمارٹ فون تو ہے۔ اگر ہم فی بچہ 2 یا 3 دن بچوں کو ملا کر ایک گروپ بنا دے، انہیں 10,000 روپیہ لون دے دے اور وہ ان پیسوں سے اپنا آن لائن سٹور بنائے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی ضرورت جو ہے نا ان باتوں کی ہے، آن لائن سٹور کی، آن لائن بزنس کی۔ لیکن 2025 میں یہ نظریہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی آن لائن کمائی نہ ہو ڈالر میں تو اس کو گزارا مشکل ہوگا۔